پہ بلا کر خدا نے بات کیوں کی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے خدا ہر جگہ پہ نہیں، عرش پر ہے۔ جب وہ ایسے شوشے چھوڑیں گے نا پھر آپ نے پریشان ہونا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید اہل سنت کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ میں نے کہا نہ، اگر اس کی بنیاد پہ اللہ عرش پر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے بات کی ہے۔ کوئی کہے گا کوہ طور پر ہے، کوئی کہے گا نہیں مسجد میں ہے، تو پھر آپ جواب کیا دو گے؟ تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہر جگہ پر ہے، لیکن اس بندے سے کہاں بات کرنی ہے؟ اللہ بندے کی حیثیت کو دیکھ کے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر مجھ جیسا اور آپ جیسا بنتا ہے، انتخاب مسرور کی مسجد کا ہے، انتخاب اگر موسیٰ کلیم سے بات ہے، انتخاب طور سینہ کا ہے، اگر بات محمد حبیب سے ہے، انتخاب عرش معلیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہے ہر جگہ پہ، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ بات کرنی کیسے ہے۔ جیسا بندہ ہونا ویسی جگہ اللہ منتخب فرما لیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ تو میں بات سمجھا رہا تھا، اللہ کی بات بھی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کی بات، تیسری بات مصطفیٰ کے بعد فقہا کی بات بھی مانتے ہیں۔ فقہا کی بات کیوں ضروری ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جب قرآن ہے حدیث ہے اون فقہ دی کیڑی لوڑ ہے، امام حنیفہ دی کیڑی لوڑ ہے، اور امامہ دی کیڑی لوڑ پہ گئی۔ میں بتاتا ہوں ضرورت کیا ہے، آپ بات اچھی طرح سمجھو، میں لمبی بات نہیں کر رہا۔ یہ سمجھیں کہ اگر ایک مسئلے پر دو آیتیں ہیں، امام نہ ہو، آپ کو کون بتائے کہ کس آیت پہ عمل کرنا ہے؟ مثلا قرآن کریم میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، پارہ نمبر 2 چوتھا پاؤ سورہ بقرہ۔ خامد فوت ہو جائے عورت کی عدت 1 سال ہے۔ قرآن میں دوسری آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، خامد فوت ہو جائے عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ ایک آیت میں عدت 1 سال، ایک آیت میں عدت 4 ماہ اور 10 دن۔ اب کو بندہ آپ سے مسئلہ پوچھے آپ کیڑی آیت دسو گے، 4 ماہ 10 دن والی یا 1 سال والی؟ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، دونوں آیتیں۔ اب یہ فقیہ بتائے گا کہ یہ آیت پہلے ہے سال والی اور 4 ماہ 10 دن والی آیت بعد کی ہے۔ فقیہ نہیں ہوگا تو بتائے گا کون؟ کیسے پتہ چلے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، یہ بھی حدیث میں ہے، رفع یدین چھوڑا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ اب عام پریشان ہوگی اسی کریے کہ چھڑیے، حدیثیں تو دونوں قسم کی ہیں نا۔ فقیہ بتائے گا پہلے اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا ہے اور بعد میں نبی نے چھوڑ دیا ہے، جب نبی نے چھوڑ دیا تو آپ بھی چھوڑ دو۔ اس لیے کس کی بات ماننا ضروری ہے؟ فقیہ کی۔ اور فقیہ میں سب سے بڑا فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہمارے امام ہیں۔ ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات بھی مانتے ہیں، اور فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی مانتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا، مکہ مکرمہ میری ملاقات ہے، اب شخص کہنے لگا پہلے کون تھا سنی، پھر کیا بن گیا وہابی؟ میں نے کہا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات پڑھی ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ میری بات کو چیک کرو، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لو، حدیث کے مطابق نہ ہو تو چھوڑ دو۔ امام صاحب لکھے ہے، میں کہا لکھے۔ اچھا دوسری بات، پھر میں نے فقہ کا ایک مسئلہ دیکھا، اس کو میں نے چیک کیا، وہ حدیث کے خلاف تھا تو میں نے فقہ چھوڑ دیا، میں حدیث ہو گیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مسئلہ بھی 10 کیڑا ہے۔ اگر فقہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، اس وقت آدمی سنتیں نہ پڑھے بیٹھ جائے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابی ایک مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے سنتیں پڑھی ہیں؟ کہا جی نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فرقہ، کھڑے ہو اور پڑھ جا۔ انہوں نے فرمایا پڑھو کھڑے ہو کے۔ امام نے منع کیا، رسول اللہ نے حکم دیا، چونکہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ چھوڑ دی ہے، میں نے حدیث لے لی ہے، اب میں مقلد نہیں ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ اب یہ بات کو آپ کو سنائے گا تو آپ نے پریشان تو نہیں، یار دلیل مڑے بڑی چنگی دی تھی۔ میں نے کہا بیٹا بات سمجھ، اگر تو امام صاحب کی بات سمجھ لیتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا۔ یہ جملے آپ نے سمجھنے، اگر امام صاحب کی بات سمجھ لیتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا۔
مسئلہ سمجھ لیتا تو کبھی امام صاحب کو چھوڑتا نہ. تو پہلے امام صاحب دی گل نہیں سمجھیا, پھر اس تو بعد تو امام صاحب کا مسئلہ نہیں سمجھیا. مجھے کہتے نہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا امام صاحب نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا امام صاحب نے فرمایا جب میرا مسئلہ ہو تو اس کو چیک کرو, حدیث کے مطابق ہو تو لے لو, حدیث کے مطابق نہ ہو تو چھوڑ دو. میں نے کہا تو امام صاحب دی گل سمجھیا نہیں, اگر سمجھتا تو چیک نہ کرتا. آپ کو بھی تعجب ہوگا بھی یہ سمجھا کیوں نہیں, سمجھتا. امام صاحب خود فرما رہے ہیں. میں نے کہا بات سمجھو, میں دلیل دوں گا نا تو آپ کے دماغ سے اوپر جائے گی, میں مثال دیتا ہوں بات سمجھے. میں نے کہا ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر نے چیک کیا, ڈاکٹر نے 2 گولیاں دی اور اس سے 200 روپیہ لے لیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر جی 2 گولیاں 200 روپئے دیا. انہوں نے کہا پتر امریکہ جو دوائی ہے یہ پاکستان پر سرور دی نہیں بنی, یہ مہنگی دوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک لو ایک خوراک کافی ہے. انہوں نے کہا کافی ہے, اسی کئی نے تجربہ کیتے ہیں, ایک کافی ہے. اگر یہ دوائی ٹھیک نہ ہو تو کسی کو چیک کرا لے, گٹر میں پھینک دے اور مجھ سے آگے 400 روپیہ لے لے. بڑا خوش ہوا, وہ سیدھا گیا جا کے اس نے پسرور چوک سے دکان سے چیک کرائی. باہر بندہ بیٹھا ہو تو بھی دوائی چیک کر. انہیں سو گیا, انہیں کہا تو زہر ہے نہ کھائی مر جائے نا. وہ واپس کیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب 400 روپیہ دیو. انہیں کہا دوائی کی تھی؟ انہیں کہا میں گٹر ساٹا ہے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا تسی نہیں کہا چیک کرا, اگر یہ دوائی ٹھیک نہ ہو گٹر میں پھینک, میں 400 روپیہ دوں گا. میں چیک کرا یہ زہر سی, میں گٹر ساٹا ہے 400 روپیہ دو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کنوں چیک کرائی سی؟ آندھا بشیر موچی نو. اور ڈاکٹر صاحب کہا کوڑ دیا پترا تو میری گل ہی نہیں سمجھا, تیرے ٹھڈ بھی ٹھیک نہیں, تیرا دماغ بھی ٹھیک نہیں. ڈاکٹر صاحب تسا نہیں سی کیا چیک کرا لے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں کیا چیک کرا پر تو میری گل ہی نہیں سمجھیا. میری دوائی بشیر موچی کو چیک نہیں کرانی, میری دوائی MBBS ڈاکٹر کو چیک کرانی. تو میری گل ہی نہیں سمجھیا. ہوں گل سمجھ آئی؟ میں نے کہا تو امام صاحب کی بات ہی نہیں سمجھا. امام صاحب نے فرمایا کہ میرا مسئلہ ہے تو چیک کرو, لیکن چیک کر امام مالک ہو, چیک کر امام شافعی ہو, چیک کر امام احمد بن حنبل ہو. تو کتنے گیا سے؟ میں جماعت الدعوہ مظفر آباد. کیوں؟ میں ٹریننگ کی تھی, ہوں کی کرنا ہے فضائل مال چیک کرنا. سکھیا کی برود چیک کی کرنا فضائل مال. کتنے گیا سے؟ میں جماعت الدعوہ 6 مہینے لا کے کشمیر, ہوں کی کرنا ہے میں چیک کرنا کیوں فضائل مال. کی لبا تین کی ہے؟ حکیم الامت مولانا تھانوی لکھا ہے اگر کوئی بندہ انگلی پیشاب میں ڈالے پھر چاٹ لے اور انگلی پاک ہو جاتی ہے, میں کہتی ہوں پورے بیچتی ہوئی گوں ہی لبا سی, اور کوئی مسئلہ بیچتی سے ورگ نہیں سی. آپ اندازہ کرو یا کتے جائے بروس ہوئے چیک کر لے بیچتی سے ورگ کیا کیے گوں سنگنے دو. اور جی عورت ہے اگر اس کا بچہ پیدا ہو آدھا اندر ہو ابھی آدھا باہر ہو, نماز کا وقت ہو جو نماز پڑھنا فرض ہے, میں کہ ایہی مسئلہ دی سے تینوں بچے اتنی موٹی کتاب ہے تو ایک ہی مسئلہ دی سے. انہیں بیچارے دا قصور نہیں, انہوں سمجھاندے ہی ہوتے ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا تو امام صاحب کا مسئلہ سمجھا نہیں ہے, امام صاحب کی بات نہیں سمجھا. تو انہوں سمجھ آ گئی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میرا مسئلہ چیک کرو. کون چیک کرے جی؟ کون چیک کرے؟ گڈیریاں بیچنے والا, پکوڑے کٹنے والا؟ میری بات پہ ناراض نہ ہو, میں مکمل عالم ہوں, میں نے حفظ کیا ہے, میں نے تجوید پڑھی ہے, میں نے 12 سال پڑھا ہے. اس کے باوجود بھی ڈسپینسر بھی آپ کو دوائی دے تو مجھے چیک کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. میرا کام دوائیاں چیک کرنا نہیں, میرا کام مسئلے چیک کرنا. تو جی کہ مول صاحب نے ڈسپینسر دوائی دیتی ہے چیک کرو. میں نے کہا نا مجھے نہ چیک کراؤ, یہ MBBS ڈاکٹر کو دکھاؤ. اب پتر کسی ڈاکٹر نے کہا میں ڈسپینسری کا کورس نہیں کیتا, میرا کام ہی نہیں. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مولانا صاحب اتنے بڑے عالم ہو کے ایک ڈسپینسری کی گولی نہیں چیک کر سکتے, تسی پڑھے آ گئی ہے, تسی کہو گے نہیں بیوقوف نہ بن, استاد نے ایسی گل نہیں کری تھی. آپ نے ایسی کہنا نا. ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے پیشاب چیک کرانا ہو اس کو تھیلی میں ڈالو, بمبئی بھیجو, ذاکر نائک سے چیک کراؤ. مسئلہ چیک کرانا ہو لفافے میں ڈالو, ہم سے چیک کراؤ. مسئلے چیک کرنا ساڑھے ذمے, پیشاب خون چیک کرنا ادھے ذمے. تو انہوں میری گل سخت لگنی ہے, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک MBBS ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک PhD ڈاکٹر نہیں ہے. PhD ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے, MBBS ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے؟
تسی نماز دا سلام پھیرو تے ایک شیشے لے کے مول صاحب چیک کرو کی ہے یہ جی پیشاب ہے، تسی سارے کہنا کچھ شرم کر، مول صاحب تینوں مسئلہ دسنا پیشاب چیک کرنا ہے، یہ لیبارٹری لے جا تے ساڑھے ذمہ میں فتویٰ ذاکر نیک ذمہ لیبارٹری او دے کام او دے کولوں کراؤ، ساڑھے کام ساڑھے کولوں کراؤ، پھر نہ دنیا خراب ہوگی نہ دین خراب ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی آپ؟ میں نے کہا تو امام صاحب کا جملہ نہیں سمجھا۔ دوسری بات، اگر تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ سمجھ لیتا کبھی بھی تو امام صاحب کو نہیں چھوڑتا۔ جی وہ کیسے؟ میں بڑی بات نہ سمیٹ کر کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں دو مسئلے تجھ سے پوچھتا ہوں پھر تجھے تیسرا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ مجھ سے مسئلے، میں نے کہا جی تو امام سے مسئلے چیک کر سکنا ہے تو تیرے کو بندہ مسئلے نہ پوچھے، کہ جی پوچھو، سنو ذرا۔ میں نے کہا یہ بتا، حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا، کیا حکم ہے؟ فرمایا غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو غلام نہیں، اپنی گردن کا مالک ہوں۔ فرمایا 60 دن مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا حضور ایک روزہ بڑا اوکھا سرے نہیں چڑھیا تو میں 60 دن کی میں رکھا تھا۔ اللہ دے نبی فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں خود مسکین ہوں، 60 میں کتنے کھواؤں؟ یہ حدیث ہے، میں ویسے کس سے نہیں بیان کر رہا۔ بیٹھے ہیں صحابی تشریف حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، یہ مساکین مدینہ کو ہدیہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کھجورہ لے جا محلے تقسیم کرا دے، تیرا یہی کفارہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور میرے تو وڈا میرے محلے مسکین کوئی نہیں، فرمایا تو کھا لے، آج فرمایا تو کھا لے، یہی کفارہ۔ اب بات سمجھے۔ دوسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ میں بازار میں ہے، ایک یہودی سے بحث چل رہی ہے۔ یہودی نے کہا جی میں نے گھوڑا نہیں بیچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے بیچا ہے۔ یہ بحث چل رہی تھی، حضرت خزیمہ صحابی آگے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا ہے، پیسے لینے کے لیے گیا ہوں، یہودی انکار کر گیا۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بیچا ہے، آپ نے خریدا ہے، اس نے بیچا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تو تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبریل اترتا ہے، کبھی نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، تو میں گھوڑے کی تجارت نہیں مان سکتا؟ آپ کے فرمانے بغیر دیکھے جنت منی، جہنم منی، خدا منیا، جبریل منیا، ہر شے مان لیا آپ کے فرمانے پہ، میں گھوڑے کی تجارت نہیں مان سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے پورا قانون بدل گیا۔ فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کیس میں مدعی کے حق میں فیصلہ تب ہوتا ہے جب اس کے بعد دو گواہ ہو۔ خزیمہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اگر یہ ایک ہو تو دو کی جگہ پر ہے۔ سبحان اللہ، قانون ہی بدل گیا۔ میں نے کہا مجھے بتا، ایک چیکر آ گیا، سمجھ آ گیا نا تجھے؟ چیکر سمجھ آ گیا نا؟ چیکر آیا، مول صاحب کہتا مول صاحب میں کھجورا کھواؤ۔ مول صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی روزہ رکھے زنانی کو ٹر گیا۔ مول صاحب نے کہا لیا جتی، انہوں نے کہا حضور پاک کھجورا کھوائیں یا تسی جتیاں مار دے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور پاک نے کیا کھلائی تھی؟ کھجوریں، آپ کیا کھلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا حدیث میں ہے کہ کھجوریں، آپ کہتے ہیں جتیاں۔ میں نے کہا مسئلہ ٹھیک ہے، مول صاحب ٹھیک ہی تھا، کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھلائی ہیں تو یہ مولوی صاحب تجھے جوتے کیوں مارتے ہیں؟ اس نے کہا جی مولانا صاحب ایک ہے قاعدہ، ایک ہے قانون، اور ایک ہے صحابی کی خصوصیت۔ قانون یہ ہے کہ بندہ روزہ توڑ دے، غلام آزاد کرے، غلام نہ ہوں تو 60 دن روزے مسلسل رکھے، نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس صحابی کی خصوصیت ہے، خصوصیت سے قانون نہیں بدلتے۔ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا اچھا اگر کوئی چیک کر عدالت میں جائے، مدعی کا گواہ بن کے گواہی دے دی، جج نے کہا دوسرا گواہ لو، اس نے کہا جی میں کلہ ہی کافی ہوں۔ جج نے پوچھا کیوں؟ اس نے میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑا خریدا، یہودی نے بیچا۔ جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اکیلا دو کی جگہ پر ہے، آپ کیوں نہیں کہتے دو کی جگہ پر ہے؟ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے اس لیے ایک ہے قانون، مدعی کے حق میں فیصلہ تب ہوگا جب گواہ دو ہوں، یہ خزیمہ کی خصوصیت ہے۔ میں نے کہا قانون الگ ہے، خصوصیت الگ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، ایک آدمی مسجد کی طرف نکلے، اذا دخل رجل المسجد، مسجد میں داخل ہو، والامام یخطب علی المنبر، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلا صلاۃ ولا کلام،
سنتیں بھی نہیں پڑھنی، بات بھی نہیں کرنی۔ وہ صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، مسئلے کا پتہ تھا نا، فرمایا قم فصلی، تو اٹھ کے پڑھ لے۔ ضابطہ یہ ہے کہ نہیں پڑھنی، اس کی خصوصیت یہ پڑھ لے۔ قانون یہ ہے کفارہ دینا ہے، خصوصیت کھجوریں کھلائیں، کفارہ خصوصی قانون کیا ہے؟ گواہ دو ہوں، خصوصیت ایک دو کی جگہ پر ہے، قانون الگ ہے، خصوصیت الگ ہے۔ میرا امام بھی سمجھتا ہے قانون یہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی، اس کی خصوصیت ہے کہ تو پڑھ لے، قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ حدیث بھی ٹھیک ہے، فقہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ آیا؟ کہتے جی آ گیا۔ اللہ گواہ ہے وہ بندہ دوبارہ سنی ہو گیا۔ وہ نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اور میں آج بھی کہتا ہوں غصب دکھ کی وجہ سے نہ ہو، حسد کی وجہ سے نہ ہو، ضد کی وجہ سے نہ ہو، دلیل کی وجہ سے ہونا تو پھر بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، فقہاء کو بھی مانتے ہیں، اور فقہاء میں سب سے بڑے فقیہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سندھ میں نے ایک بیان کیا، تو بیان نماز کے بعد جمعے کے بعد ایک لڑکا بیٹھا، سندھی تھا اور تھا وہ وہابی، بیٹھا تو مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا جی امام کی تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ امام نو مننا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب ہے۔ نہ مانے تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں، ان کو گناہ نہیں ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے، ان کے لیے مسئلہ الگ ہے، ہمارے لیے مسئلہ الگ ہے۔ جب ہر بندے کے لیے امام کی تقلید کرنا، اتباع کرنا واجب ہے، تقلید نہ کرے گناہ ہے، تو جب امام صاحب نے تقلید نہیں کری ان کو گناہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا دو مسئلے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیسرا مسئلہ میں دساں گا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا نہ پڑھے؟ کہتا ہے مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ خود نبی ہے نا، اب کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا باجماعت نہ پڑھے تو پھر گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا باجماعت کا معنی؟ کہا جی کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں یہ باجماعت ہے۔ میں نے کہا تم سارے باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تم امام کے پیچھے ہو، وہ تو کسی کے پیچھے نہیں ہے، وہ تو بے امامہ رہ گیا نا۔ کہتا ہے نہیں وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا، خود نبی ہے۔ امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، خود امام ہے۔ امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کہ خود امام ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ اچھا امام تو اور بھی بہت ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ظفر، امام حسن، امام یوسف، امام سفیان، کتنے امام ہیں؟ آپ نے سب کو چھوڑ کے اس امام کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا یا خیر پور میرس میں اور کئی مسئلے ہیں، تو اور مسجد چھوڑ کر یہاں جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتا جی وہ مسجد چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں، یہ امام بڑا ہے۔ مجھے کہتے ہیں سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا جب تیرا مولوی ہوگا دلیل دیں گے تو جیسے جاہل کو مثال دے گا، تیرے کو ساڑی مثال سنبھالی نہیں جاتی، تینوں دلیل دین دا فائدہ نہیں سمجھے؟ ساڑھے پنجابی میں جڑے گوڑ کھانے ہمارے انہوں سیر کی دینا۔ میں نے کہا تیرے کو مثال نہیں سنبھالی جاندی، وہ بیوقوف تجھے دلیل دینے کا فائدہ، جا کو اپنا مولوی دا پھر تجھے دلیل دے۔ تو حنفیوں کی